یہ وقف مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، اس میں کسی کے رائے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی حکومت کے احترام میں مسلمانوں نے رائے دی ہے، اور ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ مسلمانوں کے رائے کا احترام کرتے ہوئے وقف کے سلسلے میں جو بل لانے والی ہے وہ بل کو مسترد کرے، ریجیکٹ کرے۔ ہم سارے مسلمان اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ بہت کچھ ہو چکا ہے، آپ کو بابری مسجد کے مسئلے میں مسلمان امن کا مظاہرہ کر کے خاموش ہو گئے، اور بہت سارے مسائل میں مسلمان عدالت کا احترام کرتے ہوئے خاموش ہو گئے، لیکن اگر آپ بار بار ظلم کرو گے تو یاد رکھو، حکومت سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت ظلم کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ٹک سکتی، ظالم حکومت کبھی بھی وہ باقی نہیں رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہے کر بولے تو مسلمان کیا ہے کر بولے تو بہت نیگلیجنس میں ہر ہندوستان میں، کرناٹک میں ہے نا، پورے ضلع میں یہ ہے نا ڈی سی آفس کرنے پرسوں ہے نا ایک اسٹرائک ہوا، پورے مسلمان جا کو ہمارے لائر سب بھی ہے نا، انیس پاچا امن بھی ایسا ہے، قانون ہے نا اس کے خلاف ہے نا، کیا تو بھی ایک جدوجہد اٹھانا اگر بولے یہ تمام مل کے یہ ہمارا ان کا کام نہیں، ہمارا کام گھر گھر کو جا کو ہے نا ہمیں کرنے کا کام ہے۔ یہ کیا ہے کر بولے تو نیگلیجنس کرے تو نہیں، تمام مسلمانوں کی قانون کیا ہے کر بولے تو یہ ہندوستان میں مودی اور امت شاہ کے جب تک انہوں رہتے ہیں ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ کو ಮುಸಲ್ಮಾನೋ को ಸುಕೂನ್ से ಜೀವನ ಇದೆ। ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತರ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ केंद्र सरकार अफवाह रखो, इसके आवाज उठा रहे नहीं, क्या कर रही गड़बड़ को वक्ती है। इस वास्ते मेरा आज जाना गुजारिश है, अब मौलाना बताए हैं, पहले भी किए हैं मैसेज दिए हैं, तो भी फिर भी दोबारा दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल अच्छी बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी इस वक्त शहर चंदगिरी ज़िला दावनगरे कौसर मस्जिद के और शहर के तमाम छोटे बड़े ज़िम्मेदारान और अमायदीन उलमा अवाम मुसल्लियान मुसलमानान यहाँ पर मौजूद हैं, और हुकूमत हिंद को इस वक्त की मौजूदा सरकार को एक पैगाम देना चाहते हैं, और वो पैगाम यह है कि इससे पहले मुल्क के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे उल्टे सीधे काम हो चुके हैं। 3 तलाक के मसले पर भी हुकूमत ने राय मांगी थी, राय दी गई, लेकिन राय के ख़िलाफ़ फैसला किया गया। अभी वक्फ के ताल्लुक़ से जो राय मांगी गई है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके इसमें राय दी है, और इसमें हकीकत में राय देने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि ये मुसलमानों की पर्सनली प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अल्लाह के लिए वक्फ की है, ये किसी और का छीन करके या कब्जा करके नहीं दिया गया। ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों की अपनी है और उन्होंने अल्लाह के लिए वक्फ की थी, और लोगों के फ़ायदे के लिए, किसी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं। मगर हुकूमत की नीयत बिगड़ी हुई है इस सिलसिले में, और वो गोया के किसी के घर को कब्जा करके लोगों से राय मांग रहे हैं कि आपकी क्या राय है। कोई किसी के घर को कब्जा करके गुंडे से पूछेगा कि ये घर को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। ये वक्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसमें किसी के राय की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हुकूमत के एहतराम में मुसलमानों ने राय दी है, और हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इस सिलसिले में वो मुसलमानों के राय का एहतराम करते हुए वक्फ के सिलसिले में जो बिल लाने वाली है वो बिल को मुस्तरद करे, रिजेक्ट करे। हम सारे मुसलमान उस बिल को रिजेक्ट करते हैं, और इस सिलसिले में किसी भी तरह की कोई मदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। बहुत कुछ हो चुका है, आपको बाबरी मस्जिद के मसले में मुसलमान अमन का मुजाहरा करके खामोश हो गए, और बहुत सारे मसाइल में मुसलमान अदालत का एहतराम करते हुए खामोश हो गए। लेकिन अगर आप बार बार जुल्म करोगे तो याद रखो, हुकूमत से हम कहना चाहते हैं कि हुकूमत जुल्म की वजह से कभी भी नहीं टिक सकती, जालिम हुकूमत कभी भी वो बाकी नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। आप अगर एक कम्युनिटी पर, एक कौम पर जुल्म करेंगे, याद रखो आपकी हुकूमत भी बाकी रहने वाली नहीं है। हमने फिरौन, हामान, नमरूद और शद्दाद, सबके बड़े बड़े फिरौनों के और बड़े बादशाहों के हमने हालात पढ़े, वो सब दुनिया से बर्बाद हो गए। आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है, ईश्वर ने एक मौका दिया हिंदुस्तान को अच्छा चलाने के लिए। हिंदुस्तान की तरक्की कीजिए,
ہندوستان کو آگے بڑھائیے، ہندوستان کو آسمان تک لے جائیے. ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم نے آزادی میں خون بہایا تھا اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے کام کے لیے، یہ سارے مسلمان پھر سے خون دینے اور گردن کٹانے کو تیار ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایک قوم کو برباد کر دیں، ایک قوم کی وجہ سے حکومت اور یہ ملک ترقی کر جائے گا، یہ آپ کی بھول ہے. اگر مسلمان ہندوستان سے ختم ہو جائے گا تو یہ ہندوستان بھی ختم ہو جائے گا، یاد رکھنا. اور جیسے ہم نے آزادی کی قربانی لڑی ہے، ویسا ہی اگر ضرورت پڑے گی تو پھر اس ملک کے لیے ہم کو پھر ایک آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی. اس لیے حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، شہر کے تمام مسلمان نوجوان ذمہ داران و عمائدین موجود ہیں یہاں پر، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو فوراً واپس لیں. یہ بل ہمیں کسی صورت میں منظور نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تمام حضرات کی طرف سے یہ آپ کو رائے دی جا رہی ہے. ہمارے شہر کے 2 ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آدھی منٹ کی گفتگو فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام شہر کے مسلمانوں کو اب جو فلسفانہ طریقے سے جو ہمارے سالم مولانا ہندوستان کے جو قانون کے مطابق بات کیے ہیں، یہ 13 تاریخ تک کا ہے نا، یہ پہنچنا تھا. اسی لیے آج لاسٹ ڈیٹ ہو. یہ کیا ہے اگر بولے تو مسلمانہ کیا ہے اگر بولے تو بہت نیگلیجنس میں ہر ہندوستان میں، کرناٹک میں ہے نا، پورے ضلع میں یہ ہے نا ڈی سی آفس کرنے پر تو ہے نا ایک اسٹرائک ہوا ہو پورے مسلمانہ جا کو. ہمارے لائر سب بھی ہے نا، انیس پاچا امان بھی ایسا ہے قانون ہے نا، اس کے خلاف ہے نا کیا تو بھی ایک جدوجہد اٹھانا اگر بولی. یہ تمام مل کے یہ ہمارا ان کا کام نہیں، ہمارا کام گھر گھر کو جا کو ہے نا ہمیں کرنے کا کام ہے. یہ کیا ہے اگر بولے تو نیگلیجنس کرے تو نہیں ہے. تمام مسلمانوں کی قانون کیا ہے اگر بولے تو یہ ہندوستان میں مودی اور امت شاہ کے جب تک کہ انہوں رہتے ہیں ہندوستان کو مسلمانوں کو سکون سے جینے نہیں دے. اس لیے تمام نوجوانوں کو گئے وارم بھی تم نے اعلان کیے تھے، یہ وارم بھی کیے ہیں، یہ ہے نا انٹرسٹ لے ذرا نہیں لے کیا ہوتا اگر بولے تو چھوڑے مسلمانہ کیا بھی نہیں کیا اٹھے گا. اب ہندوؤں کو لے لے گا تو ہمارے مسلمانہ کے قبرستان میں دفناتے ہیں اگر بولے تو اب ہمیں کیا، ہماری زندگی چیسی نہیں. اس لیے یہ ہے نا تمہیں ہے نا صبح ہے نا کہ کب لاسٹ ڈیٹ ہے تب تک کا بھی میسیج میں ہے نا آج لاسٹ ڈیٹ ہو، ذرا ہے نا انٹرسٹ لے کو ہے نا فون میں ہے نا وہ ڈال کو دیکھ بجاؤ کہ کر بولے تو یہ بہت ضروری ہے. پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بہت ضروری ہے. وقف بورڈ کے ہے نا قانون کو پلٹانے کے لیے بہت سی کوشش کر رہی. تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی اندر کوششوں سے ہے نا ایک میسیج بولو. یہاں تک کا بولے ہمیں 2 کروڑ چلر ہے نا گئے گا، اب بھی زیادہ جان نوجوانوں سے کرتے ہیں. شام تک کا بھی 13 تاریخ کو لاسٹ ڈیٹ کر بولے تھے، شام تک کا کون ہے ذرا انٹرسٹ لے کہتے ہوئے میری باتوں ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفصیل سے مولانا ہمارے امام صاحب سالم منظر صاحب تفصیل سے بتائے ہیں. میں ایک بات اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ حکومت مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ کامیاب بول کے سمجھ لے کر یہ قدم اٹھا رہے ہیں. چن چن کو ہمارے خلاف جو بھی کرنا کر رہے ہیں. اس واسطے میں 4-5 دن کے پہلے ایک غیر قوم کا ایک سوامی نوجوان کم سے کم 35-40 سال کا، انہیں پورے مسلمانوں کو ایسا چنوتی دیا. یہ قوم 30% MP ہیں، 30% MP ہے کو انہوں کیا کر رہے ہیں انہوں، اور آنکھوں میں آنسو لائے حضور کا نام لیتے ہوئے چومتے ہوئے نام لیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ادب کے ساتھ آنکھوں میں پانی لے. مسلمانوں کو انہیں شاید موبائل میں دیکھے ہوں گا تمہیں لوگ کیا اس دن سے ایک نونا بے چینی بے قراری یہ اتنی عوام رکھو اتنے آواز اٹھا رہے نہیں کیا کر رہی گلبل کو وقتی ایک رہا. اس واسطے میرا آجانہ گزارش ہے. اب مولانا بتائے ہیں پہلے بھی کیے ہیں میسیج دیے ہیں تو بھی پھر بھی دوبارہ دیو. اور ہمارے صدر صاحب کی ایک رائے گھروں میں لڑکیوں کے فون ہیں ان کے عورتوں کے فون سے بھی وہ مرد حضرات وہ میسیج بھیجے
मेहरबानी। हुकूमत को भी एक आगाही देना चाहता हूं मैं अपनी तरफ से, ये हद हो गई, हद की इंतहा हो गई। इसके बाद हमारे मामले में मुदाखलत करे तो पानी सर से ऊंचे आ गया है। अब हमें किसी तरह की मुखालिफत करने पीछे हटने वाले नहीं, इंशाअल्लाह। ನಮ್ಮ ಕೌಸರ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಂದ್ರದ NDA ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತರ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ NDA ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕೌಸರ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಚನ್ನಗಿರಿ.